کی ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل سے، دوسری سورۃ دخان سے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 23 اور سورۃ دخان کی آیت نمبر ہے 29۔ اور ایک حدیث شریف آپ نے سنی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے لکھا ہے امام بخاری صاحب کے استاد امام احمد بن حنبل علیہ نے، ان کی کتاب ہے مسند احمد، یہ جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے، یہاں سے مل جاتی ہے، اس کی والیوم نمبر 2 ہے اور پیج نمبر ہے 509۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جسے مشکات شریف کہتے ہیں، یہ کو 25-30 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا پیج نمبر ہے 205 اور 206۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ، ان کی کتاب مجموعہ زوائد، اس کی 10 والیومز ہیں، ان میں 10 نمبر والیوم ہے اور 210 نمبر پیج ہے۔ سیاستہ کتابوں میں ایک کتاب ہے ابن ماجہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، اس میں حدیث نمبر ہے 3660۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مرقات المفاتیح، اس کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ 262 ہے۔ ان تمام کتابوں سے ایک میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور احسن صاحب کے جو پیچھے واقعہ ہوا ہے والدہ کا، اس کی روشنی میں نے چند باتیں کرنی تاکہ ان کو اور مجھے اور آپ کو یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے کہ اپنے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں، زندگی میں جو لگتے ہیں سو لگتے ہیں، مرنے کے بعد کیا لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بتائے وہ صحیح، جو نبی اللہ بتائے وہ صحیح، اور تو جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے وہ بھی صحیح، اور جو اپوز کرے وہ کتنا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ، اس کے اللہ کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ علم کی اہمیت ہے، نہ دولت کی اہمیت ہے، نہ زور بازو کی اہمیت ہے، وہاں جو مقام ہے اسی کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ آپ کا رب یہ حکم فرماتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، they don't worship anyone instead of Allah، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، and be kind to your parents، والدین سے اسے سلوک کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، both of them reach old age before you، فلا تقل لهم اف، تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما، and speak to them with kind words of respect، بڑے تعظیم کے الفاظ ان سے بولنے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا دھیان رکھنا ہے، محبت کرنی ان کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ علیم السماء والارض وما كانوا منظرین، and the heavens and the earth did not shed tears for them، جب وہ مرے تو نہ آسمان روئے نہ زمین روئی، and وما كانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو کوئی موقع دیا گیا، مہلت دی گئی۔ حدیثی کا ترجمہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے۔ فیقول یا ربی، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے میرے رب، انا لی ہذہ، یہ جو ادھر تھا میں اب ادھر کیوں آ گیا ہوں، بس یہ بچہ ہے، یہ پیچھے بیٹھا تھا، اس کو میں نے کہا آگے آ جاؤ، اس کا دل کہتا ہوگا اسے مجھے آگے بلایا، لیکن وہ اس نے پوچھا نہیں مجھے، میں بعد میں بتاؤں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا،
تو وہ جب درجہ اس کا بلند ہوا تو اس نے پوچھ لیا یا اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ یہ حدیث شریف ہے اور وہ آیات ہے۔ اچھا، پہلے سورۃ دخان کی آیت سنیے، پھر یہ سنیے، پھر حدیث سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، کہ جب وہ ان کے لیے نہ آسمان روئے نہ زمین روئی۔ اچھا، یہ کیا اس نے کیا ہے، کہا ہے کہ آسمان روتے ہیں؟ اچھا، تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ وہ روئی نہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جتنی تفاسیر کی کتابیں ہیں جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن پاک کی، تفسیر کبیر دیکھیں، تفسیر روح البیان دیکھیں، روح المعانی دیکھیں، تفسیر در منصور دیکھیں، تفسیر مظہری دیکھیں، جی تفسیر ابو سعود دیکھیں، معالم دیکھیں، خازن دیکھیں، یہ لائبریری بھری پڑی ہے اگر ہے تو۔ ان تمام کتابوں کے اندر اس 25ویں پارے سورۃ دخان کے آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس آیت مبارکہ کے اترنے پر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان روتا ہے؟ کیا زمین روتی ہے؟ تو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہ روتے ہوتے اللہ یہ بات ہی نہ کرتا کہ ان کے مرنے پر نہیں روئے۔ اچھا، اب وہ کون تھے جن کے مرنے پر آسمان اور زمین نہیں روئے، اور وہ کون ہے جن کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے؟ اس کے ریفرنس سے دیکھیں گے اس آیت کو، ریفرنس کانٹیکسٹ دیکھیں دیں۔ جب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ راتوں رات ٹیک مائی ڈیوٹیز، میرے بندوں کو راتوں رات ٹیک اوے بائی دا نائٹ، راتوں رات ان کو لے کے نکل جائیں، کیونکہ انکم متبعون، شیورلی یو شیل بی فالوڈ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، اس لیے راتوں رات اس کو لے کر نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لیا اور راتوں رات نکل گئے۔ جب آگے گئے تو آگے سمندر آ گیا، فرعون کو پتہ چلا تو وہ پیچھے آ گیا، آگے سمندر آ گیا، درمیان میں وہ پھنس گئے بندے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کدھر پھنسا دیا ہے، آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا ماریں سمندر میں۔ بسا مارا تو پانی، جب آپ ایسے پانی میں کچھ مارتے ہیں تو پانی ایسے چلتا ہے ایسے، جب عصا مارا تو پانی ایسے اچھلا، اور اس کی ان کی ضرب بھی کمال تھی، ضرب کلیمی ایسے مشہور نہیں ہے، زور سے مارا پانی سے اوپر گیا، اور جب ایسے پانی اوپر گیا تو ادھر والا حصہ پتھر ہو گیا، پھر نیچے پانی آیا اس کو اٹھایا، پھر یہ پتھر ہو گیا، ایسے کر کے 7 لہریں ادھر بنی اور 7 لہریں ادھر بنی، اور 12-14 راستے بن گئے پتھر کے، قط العظیم قرآن پاک میں تھے، جسٹ لائک ماؤنٹینس، پہاڑوں کی طرح راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کر چل دیے۔ جب وہ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو ایسے چھوڑ دو، اب آپ چلے گئے ہیں، وہ فرعون آئے گا، پھر اس سے دیکھتے ہیں اس کو کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ آگے نکل گئے، پیچھے فرعون داخل ہوا تو اللہ پاک نے حکم دیا اے دریا چل، تو دریا چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے انہم جند مغرقون، وہ ساری فوج جو تھی ان کی غرق ہو گئی۔ جب فرعون اس کا لشکر غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض and the heavens and earth did not shed tears، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اچھا،
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرعون غرق ہوا نہ آسمان روئی نہ زمین روئی تو یہ آسمان زمین روتے کب ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن مرتا ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتا ہے مومن کے مرنے پر. یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو اعزاز بخشا ہے. اچھا رونا آنکھ سے ہوتا ہے, سننا کان سے ہوتا ہے, بولنا منہ سے ہوتا ہے اور پیار دل سے ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ساری باتیں انسان کو تب معلوم ہوتی جب وہ اسٹڈی کرتا ہے. اسٹڈی نہ کرے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں, ان کو بڑا ہی کچھ آتا ہے, اب مجھے نہیں آتا, میں اسٹڈی نہیں کی, میں کہوں مجھے بھی آ جائے گا. اب ہم نے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, ہم تو کچھ اور ہی پڑھتے ہیں, یا ٹی وی پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہمارا دین کہتا کیا ہے. اور ہمیں امریکن ورلڈ آرڈر کے اندر انہوں نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ ہم باہر نہیں نکل رہے اور پہچان نہیں رہے ہم کون ہیں, ہمارا خالق کون ہے, ہم امتی کس نبی علیہ السلام کے ہیں, ان کی ٹیچنگ پریچنگ کیا تھی, وہ کیا ہمیں فرما رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں. ادھر ہماری سوچیں جو ہے نا وہ کلوز ہو چکی ہیں, کچھ اور ہی ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتا ہے. اچھا, اب جس کی والدہ فوت ہو جائے یقیناً وہ روئے گا, یقیناً روئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آواز سے نہیں رونا چاہیے, اگر ایک آدھ آواز نکل جائے اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, لیکن وہ بین جو ہوتے ہیں بیان کرنا اور پیٹنا اور منہ پر تھپڑ مارنا بال نوچے قطعاً حرام ہے, رونے پر پابندی نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ ہاں عمر تو میری آنکھ کو دیکھ رہا ہے, ابراہیم کی محبت میرا دل بھی رو رہا ہے, اتنا میرا پیارا بیٹا فوت ہوا ہے میرا دل بھی رو رہا ہے. اس کا مطلب جب محبت ہوتی ہے تو پھر آنکھ بھی روتی ہے اور دل بھی روتا ہے. جب محبت نہیں ہوتی, کسی کا ابا مر جائے کوئی نہیں روتا, اپنا ابا مرے تو ہوتا ہے آدمی, کیونکہ اسے لنکس ہوتے ہیں, قلبی تعلق ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے. اور زمین کا جو قلبی تعلق ہے وہ مومن کے ساتھ زیادہ ہے. کافر کے ساتھ اور طرح کا لنک ہے, مومن کے ساتھ اور طرح کا لنک ہے. کیوں؟ ہر بندہ مٹی سے بنا ہے. ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام, ان کو کالی سرخ سبز چٹی مٹی سے کالی سے بنایا ہوا ہے. اس لیے کوئی بلیک ہے, کوئی وائٹ ہے جی, کوئی گرین ہے, کوئی ریڈش ہے, کوئی پیلا ہے, یلو کلر ہے. وہ جو زمین کے حصے لیے تھے رب نے زمین سے, ان کو مکس کر کے آدم علیہ السلام بنایا تھا. آگے یہ بلیک وائٹ گرینی اپنا ریڈش اور یلو کلر کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے ساری. اور اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب بچہ قرار پکڑتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے جہاں اس کی قبر بننی وہاں کی مٹی لا کے اس میں ملا دو. تو مٹی اس میں مکس کی جاتی ہے پانی میں. تو فرسٹ آف آل اسے واٹر, ڈراپ آف واٹر, اور جب اس کو گویا جاتا ہے آفٹر 40 days it becomes clot of blood, یہ پھٹی بن جاتی گوشت کی. آفٹر 40 days فلیش, گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے آرگنز بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, اس کیسے جانتے ہیں. ایک گوشت کو بنا دیا, آنکھ بنا دی, کان بنا دیے, اور کتنا سسٹم بنا دیا اللہ پاک ہے جی. تو یہ 41 days کی اس کی ہوتی ہے مرحلے. اور جہاں اس سے مرنا ہوتا ہے نا وہاں کی مٹی لاگے سے ملا دی جاتی ہے. اچھا, وہ جو مٹی ہے نا, وہ مٹی وہ جب بچہ مرنے کے بعد, بندہ مرنے کے بعد اس مٹی میں جاتا ہے تو جیسے بچے نے اسکول کا کام کیا ہو نا, ادھر دیکھو, اسکول کا کام کیا ہو تو شاباش ملتی ہے,
اور یہاں تو مار نہیں پٹتی ہوگی، لاہور میں مار پٹتی ہے. اگر اسکول کا کام نہ کیا ہو تو پٹائی ہوتی ہے، اور اگر کام کیا ہو تو اسٹار بنا دیتی ہے میڈم. ادھر اسٹار ہے، گھر آتا ہے وہاں میم اسٹار بنا ہے میرا، یعنی میں ایسا کام کیا. ایسی زمین جو ہے، زمین یہ بھی اسٹار بناتی ہے اور گرز مارتی ہے. آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے اندر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی دیواریں قریب ہوتی ہیں. جو منافق ہوتا ہے کافر، اس کی ایسی ہڈیاں ٹوٹ کے ایسے ہو جاتی ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دیواریں قریب ہوتی ہیں ایسے جیسے ماں بچے کو سینے سے لگاتی. تو یہ سلوک ہر ایک سے کرتی ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، اور یہ سیاستہ کی کتاب میں سے کتاب نسائی شریف، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 283. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 102، مشکات شریف صفحہ 26، مسند احمد امام بخاری کے استاد صاحب کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 300، جلد 3 صفحہ 46. ایک بہت بڑے امام طبرانی، انہوں نے کتاب لکھی کبیر، ایک ہے اوسط، ایک ہے صغیر. تو یہ طبرانی کبیر میں ہے، جلد نمبر 6 پیج نمبر 13 اور ٹریڈیشن نمبر 5346، اور مرکات المفاتیح میں جلد نمبر 1 پیج نمبر ہے 329. ان تمام کتابوں میں لکھا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے اس کا جنازہ پڑھا. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے تھے، کئیوں کے جنازے پڑھا کے واپس چلے جاتے تھے، اور کئیوں کے جنازے پڑھانے کے بعد ان کی قبر پر بھی جاتے تھے، اور کئیوں کے جنازے پڑھاتے ہی نہیں تھے. پوچھ لیتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہوتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ قرضہ لے کے مرنا اچھی بات نہیں ہے. اب تو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جس نے لینا ہوتا ہے قرضہ وہ کہتے ہیں قرضہ دو، وہ کہتے ہیں تو میرا دینا ہے. الٹا ہی کہتے، کیس بھی کر دیتے الٹا ہی، یعنی دینے کے لینے پڑ جاتے ہیں ہمارے معاشرے، خاصاً مسلمانوں میں. دوسرے لوگوں کی بات نہیں میں کرتا، مسلمان یہ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تو حد ہو چکی ہے، وہ کیا کرتے ہیں. اچھا، تو 70,000 ملائکہ نے جنازہ پڑھا، اور آپ نے جنازہ پڑھایا، اور اتنا اچھا بندہ تھا، اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اور بڑا نیک آدمی تھا، اور بڑا اس کا ورک تھا اسلام کے لیے. تو آپ اس کی قبر پر گئے، قبر بنا دی گئی. جب قبر بنا دی گئی تو سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، فرماتے آپ نے قبر پر تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، یہ اونچی اونچی پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے. ثم کبر فکبرنا، آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا، وہ ہم نے بھی شروع کر دی. جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے پوچھا لما سبحتا ثم کبرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیحات کیوں پڑھی تھی اور تکبیرات کیوں پڑھی تھی؟ تو آپ نے فرمایا قبر کا قانون ہے کہ جب اس میں میت رکھتے ہیں، نیک ہے یا بری ہے، اس کی دیواریں قریب ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کی دیواریں قریب ہو رہی ہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں جو آسمان کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں. جی اب تو گاڑیاں نکل آئی ہیں جو پیچھے دیکھتی ہیں کہ نہیں؟ اب تو گاڑیاں نکلی جو پیچھے دیکھتی ہیں. کیا خیال دیکھتی پیچھے؟ میں جس گاڑی میں آیا ہوں نا پیچھے بھی دیکھتی ہے. جی کیمرہ لگا ہے. اچھا گاڑی کیمرے کی محتاج ہے تو نبی اللہ وہ کس کے محتاج ہے؟ وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق ہیں. وہ آگے بھی دیکھتے ہیں بغیر کیمرے کے، پیچھے بھی دیکھتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب الرکوع باب سجود میں آتا ہے. 1 2 3 4 دفعہ امام بخاری سے حدیث نقل کی ہے. آپ نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرا،
سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صحابہ کرام رکوع تو صحیح کرا کرو، سجدے صحیح کرا کرو، واللہ انی اراکم من وراء ظہری، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا ہے جی، یہ کیمرے کی صفائی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ کیمرے کی صفائی ماننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، ہندو مانتا ہے، سکھ مانتا ہے، مسلمان مانتے، عیسائی مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، مسلمان اور کوئی مانتا ہے، لیکن جب نظر مصطفیٰ کی بات ہے پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ ان فرقوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو حال کیا ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، کافر کو نہیں مارے گا، کافر کو نہیں مارے گا۔ اور یہ حدیث بخاری میں آتا ہے ایک وقت آئے گا ایسی قوم پیدا ہوگی جو مسلمان کو مارے گی، بت پرستوں کو نہیں مارے گی۔ اب پیدا ہو چکے ہیں یہ لوگ، دیکھ لو شام عراق میں کیا ہو رہا ہے، روزانہ ہی پھانسی چڑھ رہے ہیں، گردنیں بچوں کی گردنیں کاٹ کے اسکولوں پہ لٹکائی جا رہی ہیں، اور کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں جی، کدھر دنیا چلی جا رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عبد صالح کے لیے تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، اس قبر جو تھی اس کی دیواریں قریب ہو رہی حتی فرجہ اللہ عنہ، اور جب میں نے تسبیحات تکبیرات پڑھی تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر۔ یہ محبت کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے اور جکڑتی بھی ہے کہ اوپر کیا کہ اندر جا کے پتہ چلے گا، یہاں جو مرضی ہم کرتے پھریں ہیں، وہ یہ پکڑے گی قبر، اس کو پتہ ہے یہ اچھا برا ہے، اس کو وہی ہوتی ہے، زمین کو وہی ہوتی ہے، یہ سنتی ہے، آسمان بھی سنتا ہے اور زمین بھی سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا جب حضرت جناب نوح علیہ السلام کی ساری وہ قوم جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں تھی وہ غرق ہو گئی، جب غرق ہو گئی اور وہ لوگ بچے جو کشتی میں تھے، باقی سب غرق ہو گئے۔ اب 6 ماہ تک سیلاب رہا ہے، 6 ماہ کوئی جناب مددگار نہیں ہے لوگوں کا، سب غرق ہو گئے۔ اب تو کافر بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں نا، سیلاب آئے تو مدد کرتے ہیں کہ ہماری سپورٹ کرا لو۔ اس وقت تو کافر سارے مر گئے، صرف مومن رہ گئے جو کشتی میں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ہود 12واں پارہ آیت نمبر ہے 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اللہ نے فرمایا کہ اے زمین swallow down your water، سک کر لو، پی جاؤ پانی، یا اردو ابلئی ماں کے، اے زمین پانی پی جا، ویا سماؤ اکلئی اینڈ کلاؤڈز کلیئر ہوئے، صاف ہو جاؤ۔ تو کہنے کی دیر تھی آسمان چھٹ گیا اور زمین سارا پانی سک کر لیا۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ، ادھر بیٹھو۔ ادھر کیوں آئے ہو؟ سننے کے لیے ہیں آپ جو بتا رہے ہو، میں نے آواز دی سنے نہیں سنے، آ گیا نا، آپ بھی سنتے ہو، زمین بھی سنتی ہے، ہاں آسمان بھی سنتا ہے، اور سنیں گے تو وہ کان ہوں گے، تو اگر کان ہی سننا کیسے، اس کا زمین کے کان بھی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے نبی اب اٹھنا نہیں ادھر سے، ہاں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا احد جبل، صحیح بخاری، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتا ہے، پہاڑ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جناب انس روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، فرجفا، he was trembling just like this، ایسے کر رہا تھا، تو آپ نے اس پر پاؤں مارا، اسبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی اللہ کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ ایک تھے جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک تھے جناب عثمان غنی رضی، وہ دونوں شہید بعد میں ہوئے ہیں، وہ صدیق ہے، وہ نبی اللہ ہے۔
اور پہاڑ کو جب آپ نے آرڈر کیا رکنے کا رک گیا، اور سنا تو رکا ہے، وہ سنتا تو نہ رکتا۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں آتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، ارشاد باری تعالیٰ ہے جب جناب داؤد علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اور جب پہاڑ کے قریب سے گزرتے ذکر الہی کرتے، سبحان اللہ پڑھتے، اور پرندے اوپر ان کی آواز کو سنتے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے پہاڑ، یسبحن وطیر، اور جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے یسبحن وطیر، الجبال یسبحن وطیر، تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اچھا، صبح صبح آج کل بڑا وہ جہاں میری رہائش ہے نا، میری بڑا ذوق آ رہا ہے، وہاں قریب چڑیوں کے درخت ہیں، چڑیا وہاں رہتی ہیں، اور پیچھے ایک مکان میں مرغا رہتا ہے، وہ میرے خیال میں ذیشان صاحب کے گھر میں ہے مرغا۔ اچھا، وہ صبح ہوتی ہے نا تو بندے سو رہے ہوتے ہیں، وہ 3 بجے کہتا ہے آوازیں دے رہا ہے 3 بجے ہیں، اور چڑیاں جو چٹ 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 کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ چٹ 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 جو کر رہی ہیں اور مرغا جو بانگ دے رہا ہے اس کا سنیے، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت مبارک میں 41، الم ترا، اللہ فرماتے ہیں الم ترا، ہیو یو ناٹ سین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، all that in the heaven and earth they glorify Allah، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے جی، جو آسمان و زمینوں میں ہے، والطیر صافات and the birds are spreading their wings just like this، چیل ایسے اڑتی ہے، کوا ایسے اڑتا ہے جی، چڑیا ایسے جاتی ہے، کبوتر ایسے چلتا ہے جی، یہ they are spreading their wings، what they do، کلن، all the birds، every bird قد علم صلاتہ تسبیحہ، he know every bird، everyone knows his own mode of salat and تسبیح، ہر پرندے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا تسبیح پڑھنی ہے اور میں نے کیا نماز پڑھنی ہے یعنی یہ اللہ کی کتاب میں وہ جانتے ہیں the way of glorifying اللہ، کیسی کتاب ہے، کبھی سنی یہ باتیں؟ آج سنی کہ پہلے بھی سنتے ہو؟ کہاں سنی تھی؟ بابا سنی، وہ بابا سناتے ہیں، دیکھ لو آپ کا بابا قرآن شریف پڑھتا ہوگا نا، جو قرآن شریف پڑھتا ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، جسے کوئی پڑھے نہیں اس کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ جناب عبداللہ بن عامر عرض کرتے ہیں میرے اندر بڑی طاقت، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں، تو کرتے کرتے 40 سے 30 سے 25 سے 20 سے 15 سے 10 سے 7 سے 5 سے 3 دن تک آ گئے کہ میں 3 دن میں پورا قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں۔ تو عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک رات میں سارا پڑھ لیے۔ اب جو وہ عربی دان تھے ان کو سمجھ آتی تھی، ہم پڑھیں تو ہم سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سلولی پڑھنا چاہیے جی، تو یہ اسی لیے ہم مہینے میں پورا تراویح کی نماز میں اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جو مخلوقات ہیں وہ جانتی ہیں ہماری تسبیح کیا ہے اور ہماری نماز کیا ہے، اس کا مطلب ان کو شعور ہے، شعور ہے کہ نہیں؟ شعور یو نو شعور، عقل، بڑا سیاح ہے بھی بوڑھا۔ اور ایک اور میں بتاؤں، مکھی کو، چڑیا کے بچے کو، بھینس کھائے بکری کے بچے کو اور انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی عقل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کب جب کھانا چاہیے تو رونا ہے تو
بڑا سیاح منڈا بھائی، کہنا اس کو عقل ہوتی ہے جب مجھے بھوکل میں رونا ہے تو میں ماں روٹی دے گی میں نے. اچھا ایک مجھے بات بتاؤ، اب دیکھتے ہیں جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نانا ابو اس کو گٹی دیتے ہیں، دادا ابو گٹی دیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ؟ یہ نہیں نا پتا. اب یہ پتہ کرنا پڑے. جب اس یہ سنو، جب وہ گٹی دیتے ہیں نا اس کے منہ میں شہد لگا کے نا اپنی انگلی کو اس کے منہ میں رکھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اندر کو چوستا ہے. یہ جو چوسنے کا علم ہے یہ اللہ نے پیٹ میں اس کو دیا. اس کو سسٹین ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اس کو پیٹ سے شعور دے دیا ہے کہ تم نے اگر جینا ہے دنیا میں جا کے تو تیری ماں دودھ پلائے گی، تو نے ایسے کرنا ہے، پھر تو بچے کا وغیرہ مر جائے گا. اور چوزا جو انڈے سے نکلتا ہے، وہاں کو اسکول ہے انڈے کے اندر نہیں نا ہے، تو وہ جو خول کے اندر چوزا ہے جب وہ نکلتا ہے تو وہ جب 24 آورز وہ کھائی پی کر زندہ رہتا ہے. اب جو پانی پیتا ہے چوزا کیسے پانی پیتا ہے یہ نو نہیں پتا. چوزا سے پانی پیتا ہے چونچ مار کے نا پانی میں، پھر ایسے کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا بوڑھوں نے تو بڑوں نے دیکھا ہوگا. آپ کے تو مرغا ہے آپ کے پاس، دیکھا ہوگا آپ نے. چوزا مرغی جب منہ میں چونچ پانی میں ڈالتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھ کر آیا؟ وہ تو انڈے سے بھی نکلا ہے. اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے. تو ہر مخلوق کو شعور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ چرندے ہیں، چاہے پرندے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، کوئی شے دنیا کی ہے، سب اللہ تعالیٰ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ تسبیح سن کے پھر وہ ایکشن ان کا ہوتا ہے. جب تسبیح سنتے ہیں پھر وہ کہے پر چلتے ہیں. تو یہ زمین جو ہے جب اسے سنا کہ نبی اللہ علیہ السلام نے تسبیح پڑھی ہے تو زمین کو شادہ ہو گئی. وہ سمجھ گئی کہ تسبیح کس نے پڑھی ہے اور تکبیر کس نے پڑھی ہے، اور قبر کو شادہ ہو گئی. اس لیے قبرستان جب جاتے ہیں تو قبرستان جا کے تسبیحات پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی پہلی آیات سرانے کی طرف اور آخری آیات پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ اس کے اثرات مٹی پر ہوتے ہیں اور مٹی کے اثرات پھر بندے پر ہوتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون اس کا لشکر غرق ہوا، نہ زمین روئے نہ آسمان روئی، لیکن جب بندہ مومن مرتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی. ہاؤ مینی ڈیز؟ کس چیز پہ؟ زمین کتنے دن روتی ہے؟ اچھا دیکھو، امی جان فوت ہو جائیں تو پہلے دن بچہ روئے گا، بیٹا روئے گا، دوسرے دن روئے گا. لوگ کہیں بھائی آپ کی مہربانی، وہ اللہ کا ماں تھا لے گیا وہ ہے، کہتے اچھا چلو یہ صبر آ گیا جی. وہ 3-4 دن صبر آ جاتا ہے جی. لیکن وہ زمین جو ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ذکر کی ہے، علامہ سیوطی شرح صدور میں نقل کرتے ہیں، اور امام طبری نے تفسیر طبری میں اس کو لکھا ہے کہ 40 دن روتی ہے زمین، 40 ڈیز روتی ہے بندے مومن کے مرنے کے بعد. وہ 40 دن آسمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے، حالانکہ سب کچھ کو پتہ ہے، پھر پوچھتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا تو اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا یا اللہ تجھے نظر نہیں آتا؟ نہیں، جواب دینا تھا. سوال ہوا تھا، کہا یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کا تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، وحشو بہا الی غنمی، اور اپنی بکری کو پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا مغارب اخری، اور اس کے مجھے اور بھی بڑے منافع ہیں. وہ ڈیٹیل انہوں نے بیان کی یہ عصا کیا کرتا ہے اور میں اسے کیا کرتا ہوں. یہ اللہ کو جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پوچھتا ہے، زمین سے پوچھتا ہے، اے آسمان تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو بندہ بندی مرے ہے نا، اس کے 2 دروازے تھے میرے ساتھ، ایک میں سے رزق اترتا تھا، ایک میں اس کی نماز روزہ دیگر عبادت اوپر آتی تھیں. اب جب یہ مرا ہے تو دونوں دروازے بند ہو گئے، نہ رزق اتر رہا ہے اور نہ ہی اس کی نماز اوپر آ رہی ہے، اس لیے اس کی محبت میں رو رہی. 40 دن تک روتی، چاہے وہ کسی کی والدہ ہو یا کسی کا باپ ہو یا بیٹا بھائی ہو، جو بھی ہو. یہ ایک سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اور مومن کے لیے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، بڑے احسانات ہیں. اچھا اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے، ماں وہ زندہ بھی ماں ہوتی ہے اور فوت ہو کے بھی ماں ہی ہوتی ہے.